کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسلام آباد. سخت سردی کے دن رات 8 بجے کا ٹائم اور پرائم منسٹر کا حکم کہ صبح 9 بجے میں نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بلوچستان کے ٹاپرز کو لیپ ٹاپ دینے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب رات کو نکلا یہاں سے. صبح جب ڈاکٹر صاحب 8 بجے وہاں پہنچے نا کنونشن سینٹر میں میری پی اے، میرا ڈرائیور، میرا اسسٹنٹ، میرا کلرک، میرا سینئر کلرک، میرا دفتری اور میرا اسٹینو ایک لائن میں کھڑے تھے. مانیٹرنگ افسر نعمان لائن میں. ڈاکٹر صاحب نے یوں دیکھا سیکٹر کہنے لگے یار رات کو تو فون نہیں اٹھاتا، 9 بندے لے کر تم اسلام آباد راتوں رات پہنچ گئے. کب پہنچے؟ میں نے کہا 2 بجے. کہتے انتظام. میں نے کہا صبح 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہم نے انتظام کر دیا. کہنے لگے یہ سارے لوگ کیسے آئے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں انسان بھی بنتا ہوں، اس انسان نے ایک میسج کیا، بچوں تمہارے افسر کو آج تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، سخت سردی ہے، رات کا ٹائم ہے، ہمیں اسلام آباد جانا ہے، کوئی ہے جو اپنی سروس مجھے دے؟ میں نے کہا 9 کے لوگوں کا اگلے 5 منٹ میں میسج آیا، سر ہم سڑک کے کنارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سر 5 بندے میری گاڑی میں آ سکتے تھے، 4 وین پہ بیٹھ کر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان لوگوں سے پیار کریں تو یہ لوگ پیدل اسلام آباد آپ کی خدمت کرنے آ جاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا خوبصورت لوگ ہیں. ہم نے تو نبی سے سیکھا ہے کہ اپنے غلام کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اور یہ کون سے افسر بنے ہوئے ہیں؟ تو آج تک کسی جگہ ایک لمحے کے لیے امبیرسمنٹ نہیں دی کسی ملازم نے، وہ انسان بننے کی وجہ سے. جب آپ انسان بن کے رہتے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے یار میرے ڈرائیور کے کیا مسئلے ہیں، میرے پی اے کے کیا مسئلے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایمپتھی کہتے ہیں کس کو؟ ہم ٹو پٹ مائی فیٹ ان دا شوز آف ادرس. جب تک مجھے ان کے مسائل کا اندازہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیسے میں ان سے کام لے سکتا ہوں، کیسے میں ان سے کام کروا سکتا ہوں. سو میری کوشش ہوتی تھی کہ ان سے اس وقفے میں دیکھو ڈاکٹر صاحب صبح صبح آتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ایک بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا فرض نہیں بنتا رک کے پوچھوں یار تم روزانہ کہتے ہو وعلیکم السلام سر آج کیا ہوا؟ سر کہیں نہ کہیں کوئی گھر میں بیمار ہوگا، کہیں کوئی قرضے کی کیفیت ہوگی، کہیں باپ نے کوئی خواہش کی ہوگی، کہیں ماں نے کچھ رو کے کہا ہوگا، کہیں بیوی کی دوائی لانی ہوگی، کہیں بیٹی کی فیس دینی ہوگی. یار وہ صرف اس کو ایک کان چاہیے سننے کے لیے، وہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے. وہ کہتا ہے میرا کوئی دکھ سن لے یار، گھر میں تو میں سربراہ ہوں، میں کسی کو رو نہیں سکتا، میرے آنسو نہیں بہہ سکتے. ڈاکٹر کاشف صاحب کا ایک کمرہ ہے، وہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بڑا پریشان ہوں. میں کہتا ہوں بیٹھو پانی پیو. اسے گلے سے لگاتا ہوں، کہتا پریشان نہیں ہونا یار، بڑی آزمائشیں آتی ہیں انسانوں پہ، اللہ کرم کر، بیٹھو پہ پانی چائے پیو. 3 منٹ بعد جب وہ نکلتا ہے تو پہلے جیسا ہو جاتا ہے. کیا میں صرف افسری ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں، ہیومن بینگ نہیں ہوں؟ اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس دے کر ڈاکٹر صاحب ان سے میں وہ کام کروا سکتا ہوں جو سرکاری طور پر میں کسی سے نہیں کروا سکتا. جو 15 دن میں کرنا ہے وہ میرے لیے 5 گھنٹے میں کرے گا، اپنی جان دے دے گا، وہیں کھڑا ہو جائے گا. سیٹ صاحب ایک دن کہنے لگے کاشف صاحب میں نے زندگی میں کسی کا احسان نہیں لیا، آپ کا میں واپس نہیں کر سکتا. میں کہا سر کیوں؟ کہتے ہیں رات کو 2 بجے تم اور تمہاری پی اے فریحہ ایک لڑکی ہے وہ رات تک کام کر رہے ہوتے ہیں. یار تم لوگ کیا لوگ ہو تم؟ کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسلام آباد. سخت سردی کے دن رات 8 بجے کا ٹائم اور پرائم منسٹر کا حکم کہ صبح 9 بجے میں نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بلوچستان کے ٹاپرز کو لیپ ٹاپ دینے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب رات کو نکلا یہاں سے. صبح جب ڈاکٹر صاحب 8 بجے وہاں پہنچے نا کنونشن سینٹر میں میری